اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو خاتون سیاستدان سب سے زیادہ وائرل ہیں اور جن کے کلپس سب سے زیادہ پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھے جا رہے ہیں وہ سائرہ بانو ہیں کہ جن کی ویڈیوز بہت پاپولر ہو رہی ہیں۔ یہ ایم این اے ہیں اور ان کی تقاریر میں جس طرح یہ رو پڑتی ہیں اور جس طرح سے یہ پاکستانی قوم کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہی ہیں تو ان کی ویڈیوز اور ان کی باتوں کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ بلکہ سائرہ بانو جو ایک سندھی لڑکی ہیں، یہ سندھ کے ضلع سانگڑ کی گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس پارٹی کی مخصوص نشست پر 2018 میں جیت کر جب سامنے آئیں تو اس کے بعد ان کی تقاریر سے سندھ کی عوام کو ایک اور بے نظیر بھٹو نظر آئی، اور کئی مرتبہ اسمبلی سیشن میں جب یہ رو پڑی تو پھر تو سندھی لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کرنے لگے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ سائرہ بانو کون ہے، کیسے ایم این اے بنی ہیں اور کس طرح سے یہ آج کل فیمس ہو رہی ہیں۔ مگر اس سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتا دینا ہے کہ آپ کے نزدیک پاکستان کی خواتین سیاستدانوں میں سے کون سی سیاستدان سب سے زیادہ ایماندار یا سب سے زیادہ باشعور اور پڑھی لکھی ہے۔ اس سیاستدان کا نام کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور لکھ دیجیے گا۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل پاکستان زندہ باد ایچ ڈی۔ ناظرین گرامی، سائرہ بانو بیسیکلی صوبہ سندھ کے ضلع سانگڑ کی رہنے والی ہیں اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس پارٹی کی مخصوص نشست پر 2018 میں جیت کر سامنے آئی تھی۔ ان کا بہت سا سیاسی کیریئر ایسا ہے کہ جس میں انہیں سخت تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ مثلاً پچھلے دنوں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے اسحاق ڈار کو ساکا صاحب کہہ کر پکارا اور کہا ساکا صاحب نے جو بجٹ پڑھا وہ ایسا تھا کہ جسے سن کر ہر پاکستانی رو پڑا، لیکن ساکا صاحب تو بجٹ پڑھ کر یہ جا وہ جا ہوئے، انہیں فرق ہی نہیں پڑا کہ انہوں نے جو پوری پاکستانی قوم کے اوپر 170 ارب روپے کے ٹیکس لگائے ہیں وہ ٹیکس پاکستانی قوم کیسے دے سکے گی، اور مہنگائی میں پسی یہ قوم اب کس طرح سے پی ڈی ایم کی بدترین سیاست کے نتیجے میں قبر تک جا لیٹی ہے۔ ان کی ویڈیوز اور ان کے بیانات سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ پسند کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اسحاق ڈار کے اوپر تنقید کرتے ہوئے اسے یہ بھی کہا کہ تم پاکستانی قوم کو کرنٹ ڈیفیسٹ بتاتے ہو، بھلا پاکستانی قوم کو جو انتہائی سادی عوام ہے اسے کیا پتا کہ یہ کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا فائدہ یا نقصان ہوتا ہے۔ تم اعداد و شمار کے چکر کے اندر پاکستانی قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو، اور پھر تمہارے ایم این ایز اور ایم پی ایس تو مجھے یہ تک کہتے ہیں کہ غریبوں کا ہی قصور ہے، آخر وہ پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اگر غریب پیدا ہی نہ ہو تو انہیں یہ مشکلات دیکھنی نہ ہی پڑے۔ انہوں نے بلاول بھٹو اور ایم کیو ایم کو بھی خوب لتاڑا ہے کہ تم اب اس بڑھتی مہنگائی کے خلاف احتجاج کرو، پی ڈی ایم پہ تنقید کرو اور اسی طرح سے تم سڑکوں پر نکلو کہ جس طرح تم پہلے نکلے تھے جب عمران خان کی حکومت تھی۔ یہ سائرہ بانو نامی عورت پاکستان کی سیاست کے اندر اب ایک ایسے چہرے کے طور پر سامنے آئی ہیں کہ جو نہ صرف انتہائی تیزی سے مقبول ہو رہی ہیں بلکہ انہوں نے تو وزیر اعظم سیلاب فنڈ پر عدم اعتماد کا بھی اظہار کر دیا تھا، اور یہ بات ہے ستمبر 2022 کی کہ جب شہباز شریف نے سیلاب آنے کے نتیجے کے اندر ہر ایک رکن اسمبلی کے ایک ماہ کی تنخواہ کاٹ لی تھی تو انہوں نے نہ صرف اس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا بلکہ سپیکر کو خط لکھ دیا تھا کہ میری تنخواہ تم لوگوں نے جس طرح سے کاٹی ہے یہ مجھے منظور نہیں، میں تم لوگوں کے اوپر بالکل بھی بھروسہ نہیں کرتی ہوں، میری تنخواہ جے ڈی سی یا الخدمت فاؤنڈیشن کو دے دو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن مجھے نہ تم پر بھروسہ ہے اور نہ ہی تمہاری حکومت کے اوپر۔ ابھی پچھلے ہی دنوں انہوں نے اسمبلی کے اندر تقریر کرتے ہوئے شہباز شریف کی نقل اتاری اور شہباز شریف کو رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں جو بیان دیا تھا وہ بھی بہت وائرل ہوا تھا۔ انہوں نے صاف صاف لفظوں میں کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے میر صادق اور میر جعفر نے پاکستان تحریک انصاف کی نیا ڈبونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا کھاتے ہیں مگر سب سے زیادہ نقصان بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہی کرتے ہیں۔ سائرہ بانو جیسی بہادر خاتون پہ پوری پاکستانی قوم کو فخر ہے جو پاکستانی قوم کے لیے اس طرح سے آواز بلند کر رہی ہے کہ جس طرح کی مثال ماضی کے اندر کبھی نہیں دیکھی گئی نہ ہی سنی گئی ہے۔ بے نظیر بھٹو کے بعد اب پاکستان کے اندر اگر کوئی اور خاتون لیڈر آئی ہے تو وہ صرف اور صرف سائرہ بانو ہی ہیں۔